ماہ رجب، رجب المرجب، یہ اسلامی قمری مہینوں میں سے 7واں مہینہ ہے، اور 12 مہینوں میں سے جن 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے باقی 8 مہینوں پر، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے۔ قرآن کریم سورہ توبہ ہے آیت نمبر 36 ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آسمان و زمین تخلیق کی اور ان کے اوقات مقرر کیے، 12 مہینے مقرر کیے، تو ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو باقی 8 مہینوں پر فضیلت دی اور ان کو حرمت اور عظمت اور عزت والا بنایا۔ وہ جو 4 مہینے ہیں وہ حدیث سے سامنے آ جاتے ہیں، وہ ہیں رجب جو علیحدہ سے ہے، باقی 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ٹھیک، یہ 4 مہینے، یہ 4 مہینے عزت عظمت والے ہیں۔ یہ سوال پیدا نہ ہو، الگ سے بتاؤں گا کہ 12 مہینوں میں پھر قرآن و سنت کی روشنی میں سب سے جو افضل ہے وہ پھر رمضان کریم ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عمومی جو فضیلت ہے وہ 4 مہینوں کو ہے 8 مہینوں پر، پھر ان 8 مہینوں میں سے بھی جو رمضان ہے ان کو پھر یہ 4 مہینوں پر بھی برتری حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ذہن میں بات رکھیے گا۔ بہرحال یہاں بات ہو رہی تھی 4 مہینے، اور یہی اسماعیل علیہ السلام کا دین تھا، یہی ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور مشرکین مکہ بھی ان 4 مہینوں کو حرمت اور عظمت والا سمجھتے تھے اور اس میں قتال نہیں کرتے تھے، اگرچہ اس کے اندر وہ بہت سی خرافات بھی زیادتیاں بھی کرتے تھے، مہینے آگے پیچھے کرتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے۔ بہرحال یہ اس وقت وہ موقع نہیں اس پر بات کرنے کا۔ یہاں بات صرف اتنی ہی کرنی ہے کہ 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے ہیں حرمت اور عظمت والے، ان میں سے رجب بھی شامل ہے۔ رجب کو یہ ایک عمومی فضیلت حاصل ہے، بس یہ بات یاد رکھیے۔ رجب کو فضیلت کیوں حاصل ہے کہ وہ 4 مہینے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے عظمت اور عزت والا بنایا، ان میں رجب شامل ہے۔ یہ رجب کی ایک عمومی فضیلت ہے، رجب کو ایک عمومی فضیلت حاصل ہے جس میں محرم بھی ہے، ذوالقعدہ بھی ہے اور ذوالحجہ بھی ہے۔ لیکن اگلی جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے، رجب کے لیے کوئی مستقل کوئی الگ سے فضیلت رجب کو حاصل نہیں ہے کہ ماہ رجب کو علیحدہ کر کے اس کی مستقل فضیلت قرآن نے بیان کی ہو یا اللہ کے نبی نے بیان کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح رمضان ہے، رمضان کی مستقل فضیلت اللہ نے بھی بیان کی، رسول اللہ نے بھی بیان کی، جس طرح یہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم سے بھی بازی لے گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، رجب کو عمومی فضیلت حاصل ہے کہ وہ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، عظمت دی ہے، لیکن رجب کو علیحدہ سے کوئی مستقل فضیلت حاصل نہیں ہے، ایک بات۔ اور اسی طرح رجب میں ادا کی جانے والی عبادات کو رجب میں ادا کرنے کی وجہ سے مستقل کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یعنی بذات خود رجب کو مستقل فضیلت حاصل نہیں، اور رجب میں ادا کی جانے والی عبادات کو کہ یہ عبادات دیگر مہینوں سے بڑھ جاتی ہیں رجب میں ہونے کی وجہ سے، یہ خاص لفظ یاد رکھنا ہے، رجب میں ہونے کی وجہ سے یہ عبادات فضیلت میں بڑھ جاتی ہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ لوگ عجیب منطق دیتے ہیں، جی رجب اشہر حرم میں سے 4 عظمت والوں مہینوں میں سے، اللہ اکبر، اور عبادات صرف ذیقعد میں رجب میں بجا لاتے ہیں، باقی 3 مہینوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دلیل دیتے ہیں عمومی اور کام کرتے ہیں خصوصی۔ یہ منطق سمجھ سے بالاتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ باتیں آپ کے سامنے آگے کھلتی ہوئی چلی آئیں گی، تو یہ بات اتنی سی آپ یاد رکھیے گا۔ اب آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو تسلیم شدہ بات ہے نا کہ رجب جو ہے وہ 4 عزت، حرمت اور عظمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے، اور کیا پھر ان 4 مہینے جو اللہ کے نزدیک عزت اور حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان میں عبادات دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ بلند نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک زیادہ عظمت والے ہیں۔ جب زیادہ عظمت والے ہیں تو ان میں ادا کی جانے والی عبادات کیا زیادہ عظمت والی نہیں ہوں گی؟ یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو تمہیداً شروع میں بتا چکا ہوں
آپ نے اس کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ زمان و مکان کی بلندی سے بسا اوقات عبادات بھی بلند ہو جاتی ہیں، لیکن یہ سراسر وحی پر مبنی ہے۔ وحی کا حکم ہو تو بلند ہو جاتی ہیں، وحی کا حکم نہ ہو تو بلند نہیں ہوتی۔ اب آپ نے اس کو سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سوال بھی سامنے رکھیے گا کہ اشہر حرم، 4 عظمت والے مہینوں میں کیا عبادات، ان 4 عظمت والے مہینوں کی وجہ سے عبادات بھی عظمت والی ہو جاتی ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے؟ تو اس میں 3 رائے ہیں، اصل میں ہے 2 رائے، میں نے اس کو 3 بنایا۔ 3 کیوں بنایا اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں جی، عظمت والے مہینوں کی وجہ سے عبادات کے اجر و ثواب میں اضافہ نہیں ہوتا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ہوتا ہے۔ بس یہی 2 رائے ہیں، میں نے 3 بنائی ہیں۔ 3 اس لیے بنائی، جو کہتے ہیں ہوتا ہے ان کا طریق استدلال بہت ہی مختلف ہے، مختلف ہونے کی وجہ سے میں نے ان کو 3 بنا دی ہیں، حقیقت میں 2 ہیں۔ تو یاد رکھیے، اب پہلی رائے یہ ہے، چونکہ 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت عظمت والے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر نتیجے کے طور پر ان کے اندر جو عبادات ادا ہوتی ہیں تو وہ بھی زیادہ عزت عظمت والی ہیں، ان کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور ان میں جو گناہ ہوتے ہیں اس کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ گناہ وبال ایک الگ بات ہے، وہ قرآن سے خود ثابت ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، وہ ایک الگ بات ہے، اس پہ ابھی نہیں جاتے۔ بہرحال ان 4 مہینوں میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ عزت اور عظمت والے مہینے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احترام دیا۔ یہ ایک رائے ہے۔ تو تھوڑی سی وہی میں گزارش کروں گا جو میں نے شروع میں کی تھی کہ کسی مہینے کا خود عظمت والا ہونا ایک الگ حکم ہے، اس مہینے میں عبادات عظمت والی ہو جائیں یعنی ان کا ثواب دیگر مہینوں کی سے بڑھ جائے، یہ الگ حکم ہے۔ دونوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے، قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ جنہوں نے یہ رائے رکھی کہ عزت ان 4 مہینوں میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، دراصل اس رائے کے اندر انہوں نے عقل سے کام لیا۔ وہ کہتے ہیں چونکہ یہ عظمت والے مہینے، لہٰذا عبادات میں اس میں عظمت پر فائز ہو جائیں گی، دیگر مہینوں کی نسبت ان میں عبادات کا زیادہ ثواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو احتیاط، خصوصاً عبادات میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نتیجے کے طور پر یہ قیاس نہ کیا جائے، اور یہ کیا کہتے ہیں قیاس کرتے ہوئے یہ نتیجہ نہ نکالا جائے کہ چونکہ عظمت والے مہینے لہٰذا عبادات بھی عظمت والی ہوں گی، دیگر مہینوں کی نسبت ان کا ثواب بڑھ جائے گا۔ کسی مہینے کا عظمت والا ہونا اللہ کے ہاں الگ حکم ہے، اس میں عبادات کا زیادہ عظمت والا ہونا، زیادہ اجر و ثواب والا ہونا الگ حکم ہے۔ اگر یہ الگ حکم موجود ہے تو عظمت والے مہینوں میں عبادات عظمت والی ہوں گی زیادہ، اگر حکم موجود نہیں ہے تو ان کے اندر ادا کی جانے والی عبادات کو آپ نارمل مہینوں میں جو ادا کی جانے والی عبادات ہیں ان کی سطح پر رکھیں گے۔ اس کی ساری تفصیل میں آپ کو تمہیداً بتا چکا ہوں۔ جیسے رمضان ہے، سب سے زیادہ عظمت والا ہے، اس میں جو عبادات بڑھ جاتی ہیں اس کا الگ حکم موجود ہے، صرف رمضان کی عظمت کی وجہ سے عبادات نہیں بڑھتی درجے میں، بلکہ خود اللہ کا الگ حکم موجود ہے، شریعت کا الگ حکم موجود ہے کہ رمضان میں ادا کی جانے والی عبادات اپنی عزت عظمت میں اجر و ثواب میں بڑھ جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ رائے میری ناقص رائے میں، میری دانش میں کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ سیدھی سی بات ہے، رجب کی تمام بدعات کے پیچھے رجب میں عبادات کا زیادہ ثواب ہوتا ہے، یہی تصور کار فرما ہے۔ اس سے بدعات کا دروازہ کھلتا ہے جس سے روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کی تفصیل تھوڑی سی آئے گی۔ دوسری رائے جو دراصل پہلی ہی رائے ہے لیکن طریقہ کار مختلف ہے۔ یہ جو پہلی رائے آپ اس کو روایتی رائے کہہ سکتے ہیں، یعنی درایتی رائے کہہ سکتے ہیں، یعنی جو درایت اور عقل پر مبنی ہے یہ رائے، کہ چونکہ حرمت والے مہینے ہیں لہٰذا اس میں جو عبادت ہوگی وہ بھی زیادہ حرمت والے اور زیادہ ثواب والے ہوں گے، تو یہ ریشنلزم ہو گیا نا، تو یہ درایتاً رائے ہوگی، عقلی رائے ہو گئی۔ دوسری رائے بھی یہی ہے لیکن یہ روایتی رائے درایتی رائے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ دوسری رائے بھی پہلی رائے کی طرح ہے، لیکن دوسری رائے کے اندر انہوں نے ایک حدیث کو بنیاد بنا کے کہا کہ ان 4 مہینوں میں جو عبادات بجا لائی جائیں گی ان کا ثواب زیادہ ہے۔ حدیث جنہوں نے دوسری رائے دی وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو اشہر حرم میں 4 عظمت والے مہینوں میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان 4 مہینوں میں روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ ممکن انہوں نے یہ کہا کہ عبادات کا ثواب زیادہ ہے، لیکن بات صرف روزے کی ہے۔ اگر آپ نے روزے کو رکھنا ہے تو پھر
روزے تک محدود رہیے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ممکن انہوں نے روزے کے دیکھتے ہوئے تمام عبادات کو بات کی ہو، تو خیر وہ حدیث کیا ہے، وہ سنن ابو داود کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا وہ حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، میں اس کا اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، اور وہ صحابی نبی علیہ السلام سے، حدیث نمبر بھی میں نے یہاں نوٹ کیا ہوا تھا، خیر بھی میرے پاس یہ حدیث کا نمبر اس کاپی میں موجود نہیں ہے، تو وہ آتے ہیں اور روزہ رکھنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم مہینے میں 2 روزے رکھ لیا کرو، تو انہوں نے مزید خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ میں زیادہ رکھ سکتا ہوں، تو آپ نے کہا اچھا پھر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو ہر مہینے میں۔ پھر انہوں نے مزید خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا پھر اشہر حرم میں جو 4 عظمت والے مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ان میں روزے رکھ لیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اشہر حرم میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب ذالکم مما علمنی ربی، اس کا ایک جواب یہ کہ آپ نے ترغیب دی ہے، آپ نے تفضیل تو نہیں دی، آپ نے فضیلت تو نہیں دی، آپ نے ترغیب دی ہے۔ ترغیب ایک الگ چیز ہے، تفضیل ایک الگ چیز ہے۔ ترغیب سے تفضیل ثابت نہیں ہوتی، ترغیب سے فضیلت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ حدیث کے سیاق و سباق کو بھی دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو دراصل روزے رکھنے کا شیڈیول مہیا کیا تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ مجھ میں روزے رکھنے کی قوت ہے، آپ نے کہا مہینے میں 2 روزے رکھ لو۔ پھر کہا جی مزید قوت ہے، کہا 3 رکھ لو۔ کہا جی میں اور بھی رکھ سکتا ہوں، کہا اشہر حرم میں رکھ لو۔ تو یہ حدیث کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ آپ نے انہیں روزے رکھنے کا شیڈیول دیا تھا۔ اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اشہر حرم میں روزہ رکھنے کا زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بعض جو ہمارے لکیر کے فقیر مفتیان ہوتے ہیں وہ مجھ پر اعتراض نہ کرے کہ ان کے کسی بڑوں کے فتوے میں اس کے برعکس بات لکھی ہوئی ہے تو وہ مجھ پر گرمی دکھائیں، ایسی بات نہیں ہے، اپنی عقل بھی استعمال کیا کریں، اختلاف ہو سکتا ہے، بڑی بات نہیں۔ اس لیے پہلے میں نے وہی رائے ذکر کی جو بعض عمومی فتویٰ میں ہے، اور اس پر میں نے تھوڑا سا تبصرہ بھی کیا، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ میں نے حدیث، اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو اس حدیث کا جواب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن بڑی کمال کی بات ہے، حدیث کے بارے میں باقاعدہ چھان پھٹک کے کہا گیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، آپ اس سے استدلال نہیں کر سکتے۔ اپنے وقت کے مفتی اعظم علامہ ابن باز نے اس حدیث پر مفصل کلام کیا ہے، آپ گوگل پہ بھی چیک کر کے نیٹ کھول کے دیکھ سکتے ہیں، بڑا کمال کا کلام کیا انہوں نے، سمجھے۔ باقاعدہ انہوں نے یہ باتیں بھی کی ہیں کہ بھائی مہینے کے کن دنوں میں روزہ رکھنا افضل تھا، کن پہ نہیں، اور پھر باقاعدہ اس حدیث کے حوالے سے بھی فرما دیے کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ علامہ البانی نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ بھائی یہ تو حدیث ضعیف ہے۔ 2 رائے پہ تبصرہ ہو گیا، اب تیسری اور آخری رائے جو حقیقت میں دوسری رائے ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بنیادی طور پر 2 ہی رائے تھی تو میں نے ان کو 3 بنا دیا تھا۔ تیسری رائے جو یہ ہے کہ رجب میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں میں روزے رکھنے سے افضل نہیں ہے۔ رجب میں روزہ رکھنا ایسے ہی جیسے آپ کیا کہتے ہیں سفر میں روزہ رکھتے ہیں، شوال میں روزہ رکھتے ہیں، کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، تو رجب میں روزہ رکھنا عام مہینوں کی طرح روزہ رکھنا ہے، رجب میں روزہ رکھنا دیگر مہینوں سے افضل نہیں ہے۔ یہ رائے بہت بہتر ہے میرے نزدیک۔ کیوں؟ یہ میں آپ کو تمہید میں بتا چکا ہوں، عبادات کا تعلق زمان و مکان سے ضرور ہے، سمجھ آئی، لیکن عبادات زمان و مکان بلند ہو جائیں، عبادات کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے اگر شریعت کا حکم ہے، عقل پہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو کسی مقام اور کسی زمانے کا عظمت والا ہونا یہ الگ حکم ہے، اور اس میں عبادات کا بلند ہونا یہ الگ حکم ہے۔ دونوں حکم جمع ہو جائیں تو عبادات کا رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر محض مقام کا یا وقت کا رتبہ بلند ہے لیکن شریعت میں مستقل حکم الگ موجود نہیں ہے کہ عبادات اس وقت میں یا اس مقام پہ عظمت وقت کی وجہ سے، عظمت مقام کی وجہ سے بلند ہو جاتی ہیں، اگر یہ شریعت کا حکم موجود نہیں ہے تو آپ الگ سے یہ شریعت کا حکم ثابت نہیں کر سکتے۔ خصوصاً عبادات میں احتیاط کی جانی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، ہر حکم کو اپنے درجے پہ رکھا جائے۔ اور یہ جو تیسری رائے ہے یہ اس لیے بھی مضبوط ہے کہ اس رائے سے بدعات کا دروازہ بند ہوتا ہے، کھلا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور جن کے لیے بند ہے وہ بند ہی رہتا ہے، وہ بدعات کی طرف لپکتے نہیں ہیں۔ اور جو پہلی رائے ہے
جو پہلی اور دوسری رائے حقیقت میں ایک ہی ہے، اس سے جنہوں نے رائے دی ہے انہوں نے بھی لوگوں کو بدعات کی طرف جانے سے روکا ہے اور حد بندیاں کی ہیں، کیونکہ اس رائے میں بہرحال بدعات کی طرف جانے کے چانس ہیں، امکان ہے۔ جنہوں نے کہا جی اشہر حرم میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ حد بندی بھی کی ہے، کہتے ہیں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن غلو سے مبالغے سے کام نہیں لینا چاہیے۔ مستحب عمل ہے، مستحب کو مستحب دائرے میں رکھنا چاہیے، لازم نہیں سمجھنا چاہیے۔ من گڑت رجب کے فضائل بھی بیان نہیں کرنے چاہیے، اور رجب کے روزوں کے من گڑت فضائل بھی بیان نہیں کرنے چاہیے، اور رمضان کے روزوں کی طرح رجب کے روزوں کو اہمیت نہیں جانی چاہیے۔ اور زمانہ جاہلیت میں اس ماہ رجب کی جو بہت زیادہ تعظیم کی جاتی تھی، اس طرح تعظیم بھی نہیں کی جانی چاہیے، بدعات کی طرف لپکنا نہیں چاہیے۔ یہ باقاعدہ انہوں نے یہ حد بندیاں کی ہیں، جبکہ کھلی ہوئی حقیقت اور مشاہدہ یہی ہے کہ لوگ تو بدعات کے ارتکاب سے باز آنے سے رہے۔ لہٰذا ان رائے کے حاملین علماء کو جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ عظمت والے 4 مہینوں میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان کو کم سے کم سد ذریعے کے طور پر، سدً للباب سدً للذریعہ، سد ذریعے کے طور پر بھی اپنی رائے کو چھوڑ کر یہ دوسری یا جس کو تیسری رائے کہتے ہیں، میں تیسری کہتا ہوں، حقیقت میں تو دوسری ہے، یہ رائے اپنا لینی چاہیے، جس سے نہ صرف بدعات کا دروازہ بند ہوتا ہے، کان کھول کے سن لیں، رافضیت کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے۔ کاش ہمارے مفتیان کرام رافضیت کا اچھی طرح مطالعہ کریں، اور جو گل کھلائے گئے ہیں عقائد کی خرابی کے اور بدعات کو گھسیڑنے کے، وہ ان کو اچھی طرح ان کا مطالعہ کریں تو وہ حساس ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ وہ اس رائے کو ضرور اپنائیں گے کہ بھائی کسی مہینے کا یا کسی مقام کا متبرک ہونا الگ حکم ہے، اس کے اندر عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، یہ الگ حکم ہے، یہ الگ حکم شریعت میں ہے تو عبادات کا ثواب بڑھے گا، وگرنہ نہیں بڑھے گا۔ انشاءاللہ وہ اس رائے پہ ضرور آئیں گے۔ اگر انہوں نے رجب کے حوالے سے رافضیت کا مطالعہ کیا ہو، دشمنان صحابہ کا مطالعہ کیا ہو کہ انہوں نے کیا کیا گل کھلائیں اور عقیدہ کتنے خراب کرنے کی کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ جب حساسیت آئے گی تو پھر ایسے مفتیان کو اس رائے کی طرف آنے میں بھی آسانی رہے گی۔ یہ تو ساری میں نے باتیں کی آپ کے سامنے، یہ ماہ رجب کی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کا یا عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے یا نہیں، اس حوالے سے اب کچھ انشاءاللہ آگے چیزیں ذکر ہوں گی جو ماہ رجب کی کمال درجے کی بدترین خرافات ہیں، ایک ایک کر کے چند خرافات پہ بات ہوگی، زیادہ خرافات پہ بات نہیں ہوگی۔ ممکن ہے کچھ خرافات ہمارے اس ماحول میں نہ ہو، تو جتنا وقت تھا، جتنی میری بساط تھی، اس کے متعلق میں نے چند خرافات کو آپ کے لیے جمع کیا کہ ان خرافات سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ وَلَقَدْ